वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बन्नू का दौरा किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह के इजलास में शिरकत की है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बन्नू का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा, इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया गया है, खारजी और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सुमरो से। जावेद, कहिएगा। जी नबीला, बिल्कुल वजीर आज़म और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज बन्नू का दौरा किया है और वहाँ पर उन्होंने दहशतगर्दी से मुतालिक अहम और आला सतही इजलास में शिरकत भी की है। और मैं आपको ये बताऊं कि सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जो वजीर आज़म और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन में 12 बहादुर शुहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की है। और इस मौके पर वजीर आज़म का ये कहना है कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी है और जारी रहेगा और इस किस्म की कोई भी बहाम जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा वजीर आज़म ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया गया है कि खारजियों को और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। इसके अलावा उन्होंने ये भी मजीद कहा है कि पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराह कन बयानी को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। जो भी खारजियों और हिंदुस्तान के दहशतगर्द प्रॉक्सियों की सहूलतकारी और मामला फहमी की बात करता है वो उन्हीं का आलाकार है और उससे भी उसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस मौके पर जो है जो आला सतही इजलास हुआ उनमें भी अहम फैसले किए गए हैं। जी ठीक, अहम फैसले भी किए गए हैं। जावेद सुमरो, आगाह कीजिएगा इस दौरे की तफसील के हवाले से भी। वज़ीर आज़म की जानिब से ज़ख्मियों की अयादत की गई और नमाज जनाजा में भी शिरकत की गई है। जावेद सुमरो से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको खबर दे रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ इस वक्त बन्नू के दौरे पर हैं। उन्होंने वहां पर ज़ख्मियों की इयादत की और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा, इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया गया है कि खारजी और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानियों को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बन्नू का दौरा किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह के इजलास में शिरकत भी की है। आपको खबर दे रहे हैं वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने आज बन्नू का दौरा किया है। बन्नू में उन्होंने वहाँ पर नमाज जनाजा में भी शिरकत की और जो ज़ख्मी थे उनकी अयादत भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा, इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया गया है कि खारजी और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानियों को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बन्नू का दौरा किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह के इजलास में शिरकत भी की है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बन्नू का दौरा किया है। आला सतह के इजलास में उनकी जानिब से शिरकत भी की गई है और उसमें अहम फैसले भी किए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है, वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देते रहेंगे, इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरे बन्नू पर हैं और वहाँ पर शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा में भी शिरकत की है। सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है जख्मियों की अयादत भी की है और वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा, इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफगानिस्तान को वाज़ेह कर दिया गया है कि खारजी और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर लें। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानियों को मुकम्मल तौर पर रद्द करती है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बन्नू का दौरा किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी से मुतालिक अहम और आला सतह के इजलास में शिरकत की है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की है। आपको बता रहे हैं जो ज़ख्मी थे उनकी अयादत भी की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बन्नू के दौरे पर हैं, वहाँ पर आला सतह के इजलास में शिरकत की अहम फैसले भी हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर कहा है कि दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा, इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
افغانستان کو واضح کر دیا ہے خارجی اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ پاکستانی قوم دہشت گردی کے معاملے پر سیاست اور گمراہ کن بیانیوں کو مکمل طور پر رد کرتی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بنوں کا دورہ کیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے دہشت گردی سے متعلق اہم اور اعلیٰ سطح کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنوبی وزیرستان آپریشن میں شہید 12 بہادر شہداء کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے دہشت گردوں کے سرغنہ اور سہولتکار افغانستان میں ہیں اور ان کی پشت پناہی ہندوستان کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں جو افغانستان سے پار آ کر پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلا انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جو بھی خارجی اور ہندوستان کی دہشت گرد پراکسیز کی سہولت کاری اور معاملہ فہمی کی بات کرتا ہے وہ انہی کا اعلی کار ہیں، اسے بھی اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بنوں کے دورے پر ہیں۔ یہاں پر ہونے والی آپریشنز کے حوالے سے آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بریفنگ دی گئی۔ اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم نے بھی شرکت کی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ اس آپریشن کے دوران جو لوگ یہاں پر زخمی ہوئے ہیں ان کی عیادت بھی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو 12 سپوت جام شہادت جنہوں نے نوش کیا ان کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افغانستان کو واضح کر دیا ہے کہ خارجیوں یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، کسی ایک کو چنے۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے دہشت گردوں کے سرغنہ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کور کمانڈر پشاور نے علاقے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے۔ اس دورے کے دوران آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بنوں کے دورے پر ہیں جہاں پر انہیں تمام تر آپریشن کے حوالے سے مکمل بریف کیا گیا ہے اور اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا ہے جس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے شرکت کی ہے۔ دہشت گردی سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس تھا جس میں شرکت کی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی آپریشن میں شہید 12 جوانوں کی نماز جنازہ میں بھی شرکت۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بنوں کے دورے پر ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن عاصمہ شیرازی صاحبہ۔ عاصمہ صاحبہ کیا کہیں گی؟ اہم دورہ تھا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیے یہ دورہ ظاہر ہے کہ بالکل اچانک ہوا ہے۔ اس میں آج صبح جو ہے وہ 12 کے قریب ہمارے جو فوجی اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑا منصوبہ بھی پاکستان فوج میں یا جوانوں نے وہاں پہ جو دہشت گرد تھے ان کا ناکام بنایا۔ یہ اطلاعات ہمیں ابھی ٹیلی ویژن پہ ہم سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر جو ہے وزیر اعظم اور آرمی چیف وہاں پہ پہنچے ہیں۔ اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو تھا وہ لانچ کیا جا رہا تھا جس کے نتیجے میں ساؤتھ وزیرستان سندردی اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی خارجی یا جو دہشت گرد ہیں پی ٹی پی کے وہ مارے گئے ہیں۔ یہ ایک کافی بڑا آپریشن ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ دونوں جو ظاہر ہے وزیر اعظم کا جانا اور آرمی چیف کا جانا فیلڈ مارشل کا یہ معنی رکھتا ہے۔ وہاں پہ جا کے اب یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، بڑے اہم فیصلے بھی ہو سکتے ہیں، متوقع ہیں جو اطلاعات آ رہی ہیں کیونکہ وہاں پہ جس قسم کی کارروائی کی ضرورت ہے اس کے پیش نظر کہا جا رہا ہے کہ ان دونوں کا یعنی آرمی چیف کا بھی اور وزیر اعظم کا وہاں پہ پہنچ کے سیکیورٹی کا جائزہ لینا کسی بڑے آپریشن کے حوالے سے بھی فیصلے ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ابھی تو یہ کافی بڑا اٹیک تھا جس کو کہ وہاں پہ ناکام بھی کیا گیا ہے اور بہت سارے جو ہمارے اہلکار ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں۔ اور ساتھ میں جو وزیر اعظم نے بات کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جو بیانیے ہیں وہ فوراً ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن ہے وہ نہ کیا جائے اور آپریشن کی صورت میں جو پولیٹیکل ایک بیکنگ ہوتی ہے وہ بھی مطلب جو عوام کی رائے جسے کہنا چاہیے اس بیانیے کو بنانے میں وہ مدد دیتا ہے، سہولت کاری اس میں ہوتی ہے کہ ایسے جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی نہ کی جائے۔ تو میں خیال ہے اس کے پیش نظر یہ کافی اہم ہوگا یہ دیکھنا کہ کس طرح سے ریاست اپنا بیانیہ بناتی ہے اور کس طرح سے آپریشن اگر ہوتا ہے تو اس میں جو پولیٹیکل نیریٹو آتا ہے اس کو کس طرح سے ڈیٹر کیا جاتا ہے۔ تو جو آج وزیر اعظم نے کہا ہے یا جو فیلڈ مارشل نے کہا ہے اس سے
ممکنہ طور پر لگ یہ رہا ہے کہ کوئی بڑی کارروائی یا آپریشن جو ہے وہ وہاں پہ لانچ کیا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے. علی امین گنڈاپور صاحب کو بار بار عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہ ہونے دیا جائے. دوسری جانب جو پاکستانی فوجی اہلکار ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, عوام شہید ہو رہے ہیں. تو ایک طرح سے یہ کافی اہم ہوگا دیکھتا کہ کس طرح سے فیصلے لیے جاتے ہیں اور پھر کس طرح سے دہشت گردوں کی سرکوبی کی جاتی ہے. بالکل دیکھنا بہت ضروری ہے. میڈم یہاں پر یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ افغانستان کو بھی واضح پیغام آج دیا گیا ہے کہ پاکستان یا خارجیوں میں سے کسی ایک کو چن لے. اس پیغام کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ جی بہت اہم ہے یہ بات, کیونکہ یہ تو بہت پہلے سے وہاں پہ پاکستان کو یہ اطلاعات ہیں اور پاکستان بار بار افغانستان سے بات بھی کر رہا ہے. حال ہی میں بہت سارے ایسے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جن کے جو کہ باقاعدہ ٹریننگ لے کے یعنی بہت سارے ایسے مواقع پہ پاکستان کا جو ثبوت ہے ان کے پاس موجود ہے کہ وہاں سے کس طرح سے سپورٹ کی جاتی ہے. تو یہ اب اگر گفتگو اور بار بار پیغام اور بار بار کابل, آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں وزیر خارجہ جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں صاحب, وہ بھی گئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ ملاقاتیں بھی کی اور بہت اس سے پہلے مختلف ادوار میں مختلف لوگ جو ہیں وہ جاتے رہے ہیں افغانستان میں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ ٹی ٹی اے یعنی جو تحریک طالبان افغانستان ہے جس کی حکومت ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ ان سے ہاتھ اٹھائے اور ان کی جو تعاون ان کو وہاں پہ ان کی سرزمین پہ موجودگی اور ان کو باقاعدہ سینکچریز دی گئی ہیں ان کو ختم کرے. تو نہیں ہو رہا یہ معاملہ, تو ان سے نہیں سنبھل رہا ٹی ٹی اے سے, لہٰذا اب پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ سٹیٹمنٹ بہت اہم ہے. بالکل پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ سٹیٹمنٹ بہت اہم ہے. عاصمہ شیرازی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. سر کیا کہیں گے, جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں اور اب اس دوران یہ اچانک دورہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کتنا اہمیت کا حامل ہے؟ جی دیکھیں, ابھی آج آپ کے چینل پہ صبح بات کرتے ہوئے ہماری یہی بات ہو رہی تھی کہ اب پاکستان کا صدر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے. پچھلے 2 سال سے بار بار افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو پاکستان کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو ٹیریٹری ہے ایز اے ہاربر, ایز اے جمپ آف پوائنٹ اور ایز اے فیسیلیٹیٹر وہاں سے یوز ہو رہی ہے اور تشکیل ہوتی ہے, تشکیل ہو کے یہاں آتے ہیں اور آ کے یہاں پہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اسپیشلی جو افغانستان کے ساتھ ہمارے ملکہ علاقے ہیں. تو اس کو بند کیا جائے. اور جس پہ ہمیشہ افغانستان یہ کہتا ہے کہ جی کیونکہ یہ وار لارڈ کے ایریاز ہیں جو بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں تو یہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے, جس پہ پاکستان نے کئی دفعہ ان سے کہا کہ اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر ایز پر دی UN چارٹر, ایز پر دی سوورینٹی آف دی ٹیریٹری آف پاکستان, پاکستان کا رائٹ ہے کہ ان کو خود ایلیمنیٹ کرے. تو اب یہ کہنا جو آج کا آرمی چیف اور پرائم منسٹر صاحب کا جو دورہ تھا, آئی تھنک وہ دیٹ از دی لاسٹ میسج, لاسٹ پوسچرنگ اینڈ لاسٹ سگنلنگ کہ پاکستان ہیز ہیڈ انف. اور اگر اب یہ دوبارہ ہوگا تو اب پاکستان جو اپنی ساری آپشنز جو پہلے سے کہہ چکا ہے, ایون انٹرنیشنل فورا پہ بھی کہہ چکا ہے اور انٹرنیشنل ڈپلومیٹیکلی بھی کہہ چکا ہے, تو اب پاکستان وہ کرے گا. اور اب جو ہے افغانستان کو طالبان میں سے اور پاکستان میں سے ایک کو چوز کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک, پاکستان میں سے یا طالبان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے گا. سر جو افغانی عبوری حکومت ہے اس کی ذمہ داری کہاں بنتی ہے افغانستان کی زمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے پر, یہ اس پر کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے, جب وہ افغانی عبوری حکومت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم لیجیٹیمیٹ رولر ہیں یا لیجیٹیمیٹ جو ہے اسٹیٹ ہے جو افغانستان کو رول کر رہی ہے اور ہمیں تسلیم کیا جائے, پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے, رشیا کو یہ کہا جاتا ہے, چائنا کو کہا جاتا ہے, ایران کو, کیونکہ انہی نیبرنگ کنٹری کا اس کو سب سے پہلے ایز اے اسٹیٹ ایکسیپٹ کرنا بہت ضروری ہے, تبھی باقی لوگ کریں گے. تو پھر اگر اسٹیٹ وہ یہ اپنے آپ کو اسٹیٹ کہلواتے ہیں تو پھر یہ رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ جو ان کی ٹیریٹری ہے وہ ہمسایہ ملکوں کے اگینسٹ یوز نہ ہو. خالی پاکستان کے اگینسٹ نہیں, وہ ایران کے اگینسٹ یوز ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اگینسٹ بھی ہو رہی ہے. ایون چائنا کے اندر ڈسٹربنس کی بھی جو ہے کافی حد تک وجہ وہ افغان ٹیریٹری ہے جو استعمال کی جا رہی ہے. تو آئی تھنک کہ جو ویژن ہے, جو چائنا کا ویژن ہے اس ریجن کو کی اکانومی کو جمپ سٹارٹ کرنے کا, وہ بھی پورا نہیں ہو سکتا اگر افغانستان جو ہے وہ اپنی اسٹیبلٹی انشور نہیں کرے گا. اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ ان افغان طالبان کو جو ہے اسپیشلی جو TTP ہے جو وہاں سے آپریٹ کر کے پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں, جو سب کو پتا ہے کہ ان کا کنیکشن انڈیا کے ساتھ ہے, انڈیا کے پراکسی کے طور پہ کیسے پیسے آتے ہیں, کیسے ویپن آ رہے ہیں, کیسے ان کی تشکیل کی جاتی ہے, یہ سب اب ایک
ओपन सीक्रेट है। तो जब तक ये नहीं होगा, आई थिंक जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल किसी किस्म की अफगानिस्तान के साथ जो आप कह लीजिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटी या सीपेक में शामिल करने के लिए किसी भी किस्म के रीजनल जो कोऑपरेशन है उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। और ये अफगान गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी वो उसको हैंडल करे। ये वॉरलॉर्ड का कह देना, और जब आप चाहते हैं तो आप सारा कुछ कर लेते हैं, और जब आपने नहीं करना तो आप वॉरलॉर्ड पे बात डाल देते हैं। ठीक सर, अब वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट आज दो टोक थी और दहशतगर्दी से मुतालिक अहम इजलास भी हुआ है जिसमें बड़े फैसले भी किए गए हैं। क्या समझते हैं, कोई बड़ा ऑपरेशन मुतवक्के है? जी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट एक्चुअली द लास्ट सिग्नलिंग है जो कि इसकी तरफ इंडिकेट करता है कि अब पाकिस्तान ने बहुत कंस्ट्रेन का और स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रेन का जो है वो डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। लेकिन अब अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो पाकिस्तान इज नाउ फोर्स्ड कि वो, क्योंकि ये पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी पैदा की जा रही है, टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान में की जा रही है और ये पाकिस्तान के दुश्मन है, तो पाकिस्तान एज पर इवन ऑल दी नॉर्म्स ये राइट रखता है कि वो अफगानिस्तान में घुस के भी ये जो इलाके जिनको आप कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हार्बर जिनके बारे में अफगान इंटरम गवर्नमेंट कहती है कि हमारा इन पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर पाकिस्तान ने उनको कुछ तो करना है। ऐसे तो नहीं उनको छोड़ा जा सकता कि वहाँ से रोज लोग आए या इन्फिल्ट्रेट करें और हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लोगों को शहीद करें, हमारे लोगों को शहीद करें और टेररिज्म हमारे शहरों में फैलाएं। तो पाकिस्तान जो है अब वो हर तरह का जो राइट टू रिटेलिएट, राइट टू एलिमिनेट दिस मेनेस, वेदर इट इज ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर और अक्रॉस, आई थिंक ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि अब पाकिस्तान ये करने को जा रहा है। ठीक, कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। इससे कबल आसमा शिराजी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया था, आपका भी बेहद शुक्रिया।